تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دینداری کا معاملہ، جب میں نے یہ ذکر کیا کہ دینداری کو اختیار کیا جائے، اور جب یہ میاں بیوی کو دین کی بنیاد پر چوائس کر کے نکاح ہوگا، خاندان بنے گا، تو ان کے بچے دیندار ہوں گے، ماحول گھر کا دیندارانہ ہوگا، پھر ان کی بچیاں بھاگ کر غیر مسلم سے شادی نہیں کرے گی، وہ اتنے بے غیرت اور دین کی قیمت کو نہ جاننے والے نہیں ہوں گے کہ قرآن و حدیث کو پیروں تلے روندے اور ان کو فکر نہ ہو۔ آج ہمارے ہاں سب گوارا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ عورتوں کو مسجد بھیجنے میں فتنہ ہے، میں تو ان سے توقع سوچتا ہوں کہ یہ فتویٰ کیوں نہیں آتا، کوئی سوال کیوں نہیں کرتا کہ یہاں فتنہ تھا تو آپ نے مسجد کا دروازہ عورتوں پر بند کر دیا، کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن حدیث کی ہے، نہ خلفائے راشدین کی، حضرت عمر نے منع نہیں کیا تھا جو مشہور کر کے رکھا ہے، تو وہاں آپ نے منع کر دیا، مسجد جانے سے دین سکھانے کا راستہ عورتوں پر بند کر دیا۔ ان کے یہاں جادو ٹونے کے نام پر اور مختلف نام پر جو ہے بہت ساری کفریات پائی جاتی ہیں، اور جماعت نکال رہے ہیں آپ نامحرم لوگوں کے ساتھ، اور تعلیم کے نام پر نامحرم بغیر کسی اس کے جو ہے ہاسٹل میں چھوڑ دیا کہیں بھی آزادی کے ساتھ۔ اور ایسے بڑے دینداروں کو، جماعت اور دین کے ٹھیکیداروں کو میں نے بذات خود سنا ہے کہتے ہوئے، ارے یہ عمر ہوتی ہے، ہو جاتی ہے غلطیاں، کوئی خاص بات نہیں ہے، ہماری بچیاں کالج میں پڑھنے گئی ہیں، تعلیم بہت ضروری ہے، اب اگر کچھ غلطی ہو گئی، تعلقات ہو گئے ناجائز، تو کوئی خاص بات نہیں ہے، عمر کا تقاضا ہے۔ اب یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دنوں بعد شاید یہ کہیں گے کہ وہ گئے، اگر وہ اسلام چھوڑ کے عیسائی بن گئی، ہندو بن گئی، تو کوئی خاص بات نہیں ہے، تعلیم اہم ہے۔ کوئی مفتی جرأت مند جو یہ فتویٰ دے دے دین زیادہ اہم ہے یا تعلیم زیادہ اہم ہے؟ آپ کی تعلیم اور ڈگری سے پوری دنیا کما لیں آپ تو بھی دینداری کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ پوری دنیا چھوڑ دیں، دنیا چھوڑ کے مر جائیں، دین اور عقیدہ نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمارا سبق ہے۔ انبیاء اور صحابہ کا واقعہ پڑھتے ہیں نا، حضرت سمیہ شہید ہوئی، ابو جہل یہی کہہ رہا تھا، محمد کا دین چھوڑ دو، چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے جان گوارا کی، لیکن کفر اختیار نہیں کیا، اور آج ہماری بچیاں کفر اختیار کر رہی ہیں، کس لیے؟ دنیا کے لیے، اور اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں، ہم سب ہیں۔ ہمارا سماجی ڈھانچہ، دین سے دوری، دین بیزاری، اور اپنے آپ کو یہ دھوکہ دینا، مظلوم کو مظلوم رہنے دو، دین کی مدد نہیں کر رہے ہیں ہم، جب ہمارے گھروں میں مظلوم ہیں، مسائل ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حل نہیں کر رہے ہیں، تو ہم دین کی مدد کرنے والے کیسے ہوئے؟ اور جب ہم اللہ کے دین کی مدد نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اللہ کہہ رہا ہے اس پہ پہلے، اللہ تمہاری مدد کرے گا جب تم دین کی مدد کرو گے، اور ہمارے گھروں میں، سماج میں، معاشرے میں دین کی مخالفت ہو رہی ہے، ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں کرتے۔ کون پڑے گا جھنجھٹ میں؟ ان کا کام ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ لہسن، پیاز، ادرک، بازار، سائیکل اور فلاں سواری، یہ ہمارا آپ کا کام ہے؟ یہ ہمارے لیے دین سے اہم ہے؟ اس کے لیے بہت ٹائم ہے۔ ہمارے بچوں کو موبائل پر جو ہے پوری رات گزار دے رہے ہیں، کرکٹ کے لیے بہت گھنٹہ ہے، جمعہ کے خطبے، علماء کا دروس، علماء کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے فرصت نہیں ہے، اکتاہٹ اور بوریت ہوتی ہے۔ تو آپ کس کی مدد کر رہے ہو؟ دین کی یا کفر کی؟ ہم خبریں سنتے ہیں، کیا کیا دین کے خلاف ہو رہا ہے۔ تو خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا، بات کو سمیٹ رہا ہوں، کہ جب میں نے یہ بیان کیا بعض خطبوں میں، تو اس کا جو رد عمل نظر آیا، میں تو خود محسوس کرتا تھا، کچھ بزرگوں نے، کچھ سماجی کام کرنے والوں نے اس بات پر توجہ دلائی، اور ایک صاحب نے بڑی تفصیل سے کہا کہ میں نے ٹی وی چینلز پر ایک بحث سنی، مباحثہ سنا، ایک سے زائد شادی کے موضوع پر، تو یہ اس میں تھا کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اسے برا سمجھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ ان لوگوں نے، اس میں خواتین بھی تھیں، مرد اور خواتین، یہ وجہ بیان کی کہ ہندوستان کے علماء نے بیان نہیں کیا، ماحول نہیں بتایا، قرآن و حدیث کی تعلیم لوگوں کو بتائی نہیں ہے، اس لیے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، برا مانتے ہیں۔ مجھے احساس ہوا، حالانکہ یہ بات میں خود مختلف خطبوں اور موقعوں پر کہہ چکا ہوں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے زبان سے سنتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے، کئی مرتبہ سنا۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہندوستانی سماج پر، بر صغیر میں، ہمارے مسلم تہذیب پر، اور خاص طور سے اس معاملے میں عورتوں پر ہندو دھرم کی تعلیمات کا، سماج کا بہت اثر ہے، بہت زیادہ اثر ہے۔ اب یہ سامنے رکھیے یہ اصول،
اور اس تناظر میں میں نے جب غور کیا تو یہ موضوع بہت تفصیل سے بولنے کے لائق نظر آیا. آج ہمارے سماج میں جو زنا، بدکاری، فحاشی، بے حیائی عام سے عام ہوتی چلی جا رہی ہے، بے پردگی عام، اور اس کا اب اتنا تنازل ہے کہ اب اس پہ کوئی خاص بات نہیں رہ گئی ایسی کوئی خبر میں. کسی مرد اور عورت کا زنا کا معاملہ اگر ہو، عشق محبت کا معاملہ ہو، تو ہمارے یہاں کوئی قباحت نہیں رہ گئی. جیسا کہ میں نے کہا کہ دیندار کہتے ہیں کہ یہ عمر ہے، ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ چل جائے گا. یہ بے غیرتی ہے. یہ عمر، اور آپ کو جب یہ سمجھتا ہے تو اس عمر کے آنے سے پہلے آپ کو نکاح کر دینا چاہیے، شادی کر دینا چاہیے. اس فتنے کا دروازہ، یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں. آپ اپنا فلسفہ بگاڑ کے قرآن و حدیث کو کنارے کر رہے ہو. تو ہمارے یہاں جو بے حیائیاں ہیں، بیوہ مطلقہ عورتوں کے جو سنگین مسائل ہیں، جو درد مند انسان ہے، جو سماج اور معاشرے میں آنکھیں کھول کر دیکھتا ہے نا، اسے لوگوں کا دکھ، درد اور آنسو نظر آتے ہیں. اور جو دنیا دار ہے، خواہش پسند ہے، نفس امارہ اور دل کی گندگی کے پیچھے بھاگنے والا ہے، اسے لوگوں کے آنسو بھی نہیں پگھلاتے. اسے مظلوم کے دکھ اور درد کی بجائے اس کی مجبوری نظر آتی ہے، وہ مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتا ہے. آج ہمارے یہاں کتنی خواتین ہیں بے سہارا، اگر کسی در پر وہ جائیں اور نوکری مانگیں تو اس نوکری کی آڑ میں ان کی عزت اور جسم پر نظر ڈالی جاتی ہے. یہ نظر نہیں آتا کہ اس کو کون سا دکھ خیال آیا ہے. اس درد کو محسوس کیا جائے، اس کا مسئلہ دین کے دائرے میں حل کیا جائے اور اس کی عزت بچائی جائے. اس کے بجائے ایسے موقعوں کو لوگ کیش کرانا چاہتے ہیں. یہ موقع اچھا ہے. اگر کسی عورت کا شوہر نہیں ہے تو یہ تصور نہیں ہے کہ اس کی شادی کروا دی جائے، اس کا نکاح کروایا جائے. اب نتیجے میں اگر وہی لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ تعلق میں آ گئی، اور یہ ہندوستان میں ہو رہا ہے، کہیں کہیں بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عمر بڑھ گئی، شادی نہیں ہو رہی ہے. اس کے کئی اسباب ہیں، کہیں خاندانی بات، کہیں دولت کی کمی، کہیں جہیز وغیرہ کا مسئلہ، سماجی اور مختلف رسوم کا معاملہ، جس کو اسلام نے آسان کیا تھا ہم نے مشکل بنا دیا، اور زنا کو اسلام نے مشکل بنایا تھا وہ ہمارے یہاں آسان ہے. تو اللہ، میں نے جب یہ بیان کیا بعض مقامات پر، اور اس پس منظر میں یورپ اور اہل مغرب کے رویے اور ان کا ماحول بتایا کہ ایک طرف یا تو شادی کو بندھن سمجھا جا رہا ہے، بوجھ سمجھا جا رہا ہے، نتیجے میں انہوں نے بندھن سے آزادی اختیار کی. ناجائز تعلق، بن بیاہی زندگی سے لیو اینڈ ریلیشن شپ اور ڈیٹنگ کا مزاج جو یورپ اور مغرب میں بہت عام ہو چکا ہے، اب ہمارے یہاں بھی آ رہا ہے، رواج پا رہا ہے. بڑے شہروں میں کامن ہے ڈیٹنگ. مرد اور عورت ایک دوسرے سے ڈیٹ کرتے ہیں، ساتھ میں جائیں گے، 4-6 دن رہیں گے، مشترکہ کرائے سے ہم کو کرائے کا ایک گھر بھاری پڑ رہا ہے، مرد عورت رہیں گے تو ایک دوسرے کے کام بھی آئیں گے، کرایہ بھی بہت ڈیوائڈ ہو جائے گا، تو ساتھ میں رہے، لیو اینڈ ریلیشن شپ، اب میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں، شادی نہیں ہوئی، قانون اس کی اجازت دے رہا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ یورپ کا سماج دیکھیے، سروے رپورٹ اٹھائیے، بین بیاہی ماؤں کی کثرت. میرے موبائل میں ایک کلپ ہے، میں نے اڑایا نہیں، عربی کی. اس میں مختلف یورپی ممالک کا شرح دیا ہے سروے کرنے کے بعد کہ کس ملک میں کتنے فیصد بچے ایسے ہیں جن کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے. پکا ایک یاد ہے کہ فرانس میں 60% لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کا باپ کون ہے. اب باپ نہیں معلوم ہے تو چچا بھی نہیں معلوم ہے. اب اگر لڑکی بڑی ہوتی ہے اور اس چچا سے اس کی شادی ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے یہاں، اور ایسا ہوتا ہے. پھر اب تو جان بوجھ کر ایسا ہو رہا ہے کہ آزادی کے نام پر، اباحیت کے نام پر محرم رشتہ داروں کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. بھائی بہن، باپ بیٹا، چچا بھتیجی، ان لوگوں کے درمیان جسمانی اور وہ رشتے قائم کیے جا رہے ہیں، اور اس کو ہمارا نوجوان دیکھ رہا ہے، ہماری بچیاں دیکھ رہی ہیں، اور یہ دیکھتے دیکھتے غیرت کا پانی مر جاتا ہے. اور جب غیرت کا پانی مرتا ہے تو دین ایمان بیکار ہو جاتی ہے. اب جب آپ اس کو بتائیں گے قرآن حدیث پاکیزگی کی زندگی بتاتا ہے، نکاح کی پاکیزہ زندگی کی تعلیم دیتا ہے، تو اسے اچھا نہیں لگتا. یہ پابندی ہے. ہم روزانہ اپنے گھر میں اپنی خواتین کو ٹی وی سیریل دکھا رہے ہیں جس میں عورتیں بے پردہ نظر آ رہی ہیں، ہر ٹی وی سیریل میں مختلف مردوں کے ساتھ ہاتھ ملانا، گلے ملنا.